آپ نے کسی کو مثال کے طور پر موبائل دیا، موبائل میں آپ اس کو کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ مسئلہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا. اب جب آپ نے اس کو موبائل دیا، گیلری میں کوئی تصویر آپ نے اس کو دکھائی، اب وہ گیلری میں مزید تصویریں دیکھنا شروع کر دے. آپ نے اس کو کوئی خاص چیز دکھانی تھی، جو بھی آپ نے کہا بھائی یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا یہ مسئلہ ہوا تھا، وہ لیٹر یہ رہا یہ دیکھو. اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ لیٹر دیکھے دوبارہ، آپ کا موبائل آپ کو واپس کر دے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ پھر اور آگے جانا شروع ہو جائے گا. آپ نے کسی کو فیس بک کھول کے دیا کہ دیکھیں فیس بک میں میں اس پوسٹ کی بات کر رہا تھا، وہ دیکھے گا پھر اوپر جانا شروع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے انما جعل الاستئذان من اجل البصر، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے دروازے پر جائے اور دروازے پر جانے کے بعد وہ دروازے کے اندر جھانک رہا ہو، دروازے کے اندر جھانک رہا ہو، دستک بھی دے رہا ہے دروازے میں بھی جھانک رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس کو کوئی چیز اٹھا کے مار دیتا ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو وہ معاف ہے. کسی آدمی نے دروازے پر دستک دی اور دستک دینے کے ساتھ ساتھ وہ جھانک بھی رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور گھر والے نے غصے میں آ کے کہ بھائی جب تو دستک دے رہا ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہو نا، اس نے کوئی چیز اٹھا کے ماری، اس کی آنکھ پہ لگی، آنکھ ضائع ہو گئی، یہ جرم معاف ہے، یہ جرم نہیں ہے شریعت کی نظر میں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت طلب کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آدمی کی نظر نہ پڑے. اجازت طلب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی نظر نہ پڑے. اگر آپ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں تو پھر دروازے پہ دستک دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ چھپ چھپ کے کسی کو دیکھ رہے ہیں، دروازے پر دستک بھی دے رہے ہیں، چھپ چھپ کے دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ گھر میں داخل ہو گئے. آپ اگرچہ فزیکلی آپ نے قدم نہیں رکھا، لیکن جب آپ کی نظر پڑ گئی تو یہی فزیکلی داخل ہونا ہے نا. بھائی آپ نے جب دستک دی، کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کور کرنا چاہتا ہے، کسی بھی ایسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اور نہ دیکھے. ہر آدمی، مثال کے طور پر کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، قمیص اتاری ہوئی ہے، بنیان پہنی ہوئی ہے، اپنے عام لباس میں ایسا ہے بالکل کیجول، جیسے آدمی گھر میں بعض اوقات ہوتا ہے. اب وہ گھر میں یہ تو سمجھتا ہے کہ یار اگر گھر والی مجھے اس حالت میں دیکھ لے، بچے دیکھ لیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن کوئی باہر کا آدمی مجھے آ کر اس حالت میں دیکھے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا. تو اب اگر وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی گھر میں جا کے جھانک رہا ہے، یا اس کی گیلری میں تصویریں اس نے آپ کو دکھائی، آپ گیلری میں باقی تصویریں دیکھ رہے ہیں، گھر کی خواتین کی تصویریں، بچوں کی تصویریں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں، یا اس نے آپ کو دیا، آپ نے اس کا واٹس ایپ کھول کے چیک کرنا شروع کر دیا کہ اس کے واٹس ایپ پہ کس کے میسیجز آئے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے لا تجسسوا، تجسس مت کیا کرو. تجسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بلا وجہ آدمی اس چکر میں ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، اس کے موبائل میں کیا ہے، اس کے واٹس ایپ میں کیا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ اس ٹائم پہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت کا مزاج ہی اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کے کام، دوسرے سے اتنا تعلق رکھو جتنی ضرورت ہے، اور اس کی پرائیویسی میں مداخلت کی تو اجازت بالکل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یا دائیں کھڑے ہوتے تھے یا بائیں کھڑے ہوتے تھے، اور 3 دفعہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اگر گھر کے اندر سے جواب مل جاتا تو آپ بندے سے مل لیتے، گھر جانا ہوتا اندر چلے جاتے، اگر جواب نہیں ملتا آپ واپس چلے جاتے. گھر کے سامنے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا کہ کسی کے دروازے پہ دستک دیں تو سامنے، اس لیے کہیں تمہاری نظر نہ پڑ جائے. تو اس وجہ سے یہ جو موبائل لوگ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی گیلری، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو موبائل بیچ دیا، اور ویسے تو موبائل بیچتے وقت ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ موبائل کو پوری طرح ریسیٹ کریں، جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ کریں، جو بھی اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں کہ وہ ریکور نہ ہو سکے. اس میں آپ کی تصویریں ہیں، آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے.
پہلے تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ ایسی چیز کیوں بیچ رہے ہیں, آپ کسی کو بلا وجہ کیوں اس چیز کا موقع دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی تصویریں, آپ کا ڈیٹا اس کے پاس جائے. لیکن بالفرض اگر اس کے پاس چلا گیا تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر دیکھے اس کو کیا کر دے, ڈیلیٹ کر, دیکھے بغیر. اب آپ کو کسی نے کوئی پرچی دی, کوئی رکا دیا, کوئی خط دیا کہ بھائی یہ جا کے فلاں کو دے کر آ جاؤ, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھولے بغیر جا کر اس کو. لیکن اگر اس نے آپ کو پرچی دی, آپ رستے میں کھول کے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے, پھر آپ جا کے بند کر کے اس کو اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو بہت شریف آدمی ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین, اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. یہ خیانت اس کو پتہ نہیں چلے گی, اللہ کو تو پتہ چلے گی نا. تو یہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے, یہ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بہت سے مسائل اس وجہ سے ہیں